شکریہ بہت بہت۔ کارگاہ دنیا کی نیستی بھی ہستی ہے، ایک سمت اجڑتی ہے ایک سمت بستی ہے، اور بے دلوں کی ہستی کیا، جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، خواب ہے نہ بیداری، ہوش ہے نہ مستی ہے۔ جب انسان دل لے کے دنیا میں نکلتا ہے تو پھر ایک دلدار انسان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے، اس کے لیے زندگی میں جو ہیں مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، اس کے لیے جدائی بھی ہے، اس کے لیے ملاقات بھی ہے۔ لہٰذا زندگی کا ایک اصول ہے کہ آپ زندگی میں جتنا بھی پروان چڑھنا چاہیں، اوپر جانا چاہیں، آپ جب کسی پہاڑی پر جا رہے ہو، تھوڑا دھیان دیجئے، جب آپ جا رہے ہو آپ دیکھتے ہو کہ انسان تھک جاتا ہے، اور جو اوپر کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے وہ پہلے قدم سے انسان کو زیادہ مشکل لگتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان جا رہا اوپر کو ہوتا ہے، اور اگر انسان واپسی پر نیچے کی طرف جانا چاہے اس کو آسانی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے محنت ہے، جب ہم محنت کریں گے تو اوپر کی طرف۔ وقت کی قلت ہے، میں ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہو سکے ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ چیزیں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی، اس کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، لیکن یقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی وہ کسی میدان میں اپنے آپ کو آزمائے، جب تک وہ آزماتا نہیں ہے تو اس کا اعتماد، یوں جتنا ہی وہ کسی میدان میں اپنے کو آپ کو آزمائے گا، افرٹ کرے گا، اس کا کانفیڈنس مضبوط ہوگا، ہے نہیں؟ ایک خود اعتمادی، اور اسی خود اعتمادی انسان کو خدا تک لے کے جاتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں بھائی دعا کرو، کہتے ہیں ہماری دعا میں کہاں اثر ہے، یہ بات کہنے سے ہی اللہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم مانگو، کیا کہتا ہے؟ وہ آرڈر دے رہا ہے اللہ ہمیں مانگو، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں قبول کرتا؟ وہ دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ کانفیڈنس کی ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے وہ ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی کیا ہوگا؟ یہ تخلیق کاری، یعنی ایک جو ہوا کہ ہم میکسیمم اسٹوڈنٹس کا یہ رویہ ہوتا ہے، ایک کوسچن کا آنسر لیا، اس کو یاد کر لیا، لیکن وہ اپنی طرف سے اس کوسچن کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں، اپنی طرف سے کتنا آنسر دے سکتے ہیں، کیا اس میں کچھ نیا کر سکتے ہیں، یہ جو کریٹیوٹی ہے یہ آئے گی آپ کے اندر وسیع مطالعے سے، اور اس کے بعد کس کے بعد؟ اس کے بعد کچھ اپنے لکھنے سے، خود تحریر کرنے سے، خود بولنے سے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اور تیسری چیز جو ہے وہ کریکٹر، کردار، کہ بھائی اپنے کردار کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور یہ چیز بھی دراصل اللہ سے کیا ہے؟ مانگنے کی ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر 3 چیزیں ہیں تو دیٹ مینس وہ کمپلیٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ٹیوشن پر، کوچنگ سینٹر پر، ہم دیکھتے ہیں وہ سال بھر اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں، جب وہ آتے ہیں نا یہاں ہم دیکھتے ہیں ان کی شکل اسٹوڈنٹس جیسی نہیں ہوتی، خاص کر بوائز میں ہم نے یہ پایا، ایون یہ کہ اللہ ماشاءاللہ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس اچھے ہوتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو ایک اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ اسکول ایک انوائرمنٹ ہے، اسکول کیا ہے؟ ایک انوائرمنٹ ہے، اس کے بیچ میں آنا، یہ بات خاص کر 11th والوں کے لیے ہے، لہٰذا جو چیز آپ کو یہاں ملے گی وہ آپ کو اس سے باہر نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، تو جو خاص بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کے سامنے کبھی تکبر نہیں کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں باقی والوں کے سامنے کرنا، تکبر تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی جگہ پسند نہیں ہے، لہذا تکبر اصل میں یہ جو اندرونی بیماریاں ہیں انہی میں سے ایک بیماری ہے، یہ کس کے اندر کتنا ہے وہی انسان جان سکتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ ایک استاد کے سامنے تکبر نہیں کرنا، کس کے سامنے؟ نمبر 2 ماں باپ کے سامنے تکبر نہیں، اور نمبر 3 جو ہے اپنا پیر و مرشد جو ہوتا ہے، جو انسان کا دینی استاد ہوتا ہے، جو انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، ان 3 کے سامنے کبھی تکبر نہیں کرنا۔ جیسے آپ کو پہلے کہا کہ جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ سے کیا کرو؟ دعائیں لے کے نکلو۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں، ان 3 کے ساتھ اگر یہ 3 مل جائیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ بنے گی، چمکے گی۔ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس رہے 12th میں ایک اچھا گروپ تھا ہمارے ہاں، جو اوورآل ہمارے اسکول میں جس نے 9th سے لے کر آج تک اچھا پرفارمنس کیا، افرا ہے۔ اس دوران ہمارے مجھے آج 6-7 سال ہو گئے اس اسکول میں،
دو اسٹوڈنٹس مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. غزالہ احد ٹنگنار سے ہے, دوران لاک ڈاؤن ہی اس نے پڑھا, لیکن جو پرفارمنس اس کی رہی, اور ہمیشہ میں اس کو اپنا رائٹ بازو مانتا تھا, اور بہت زیادہ یعنی وہ خود بھی پڑھتی تھی اور باقی والوں کو پڑھانے میں ہماری ہیلپ کرتی تھی. اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس اسکول میں نکلا ہے وہ افرا ہے. فردن بہت سارے اچھے ہیں, اس کے بعد بھی اچھے ہوں گے, پہلے بھی ہوں گے, لیکن انہیں اپنا ایک وہ جو دکھایا ہے وہ مجھے لگتا ہے شاید اور کسی نے. اس گروپ میں 12th والے ہماری اسی کے ساتھ عالیہ تھی, عالیہ گل کی بھی اچھی پرفارمنس رہی ہمارے ساتھ. یہ نعت وغیرہ ان کوئز کمپٹیشنز وغیرہ ان میں بھی رہی. سیرش اسکر تھی, اچھی اسٹوڈنٹ رہی. علامت میں بہت اچھی پرفارمنس رہی. اکیڈمک میں اچھا رول ہے اس کا, ہماری اس کے ساتھ بھی دعائیں ہیں کہ یہ بھی آگے جائے. اور اس کے بعد جو ہے سیرش, اس کے بعد رونق ہے. رونق جب یہاں آئی 2019 میں, وہاں سے لے کر آج تک کلچرل ایکٹیویٹی میں خاص کر جو ہے پینٹنگ, ابھی ہم ہمارے اسکول کی دیواریں دیکھیں یا کہیں دیکھیں, پینٹنگ اور ڈرائنگ میں اس نے جو ہے نمبر 1 کا کام کیا ہمارے اسکول کے بیچ میں. اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہے نادیہ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے اس کی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے, جب یہ اسٹیج پر کھڑی ہوتی تھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے بھروسے کے ساتھ. تو ایک اچھے گروپ میں اس کا بھی شمار ہے. مہک جان ہے, تو مہک جان کی نے ایک چیز سیکھی کہ وہ کتابت, کیلی گرافی جس کو کہتے ہیں, تو کیلی گرافی اس نے بہت اچھے طریقے سے سیکھی ہے. اور نمبر 1 رائٹنگ کا اردو کے اندر اس وقت ہمارے اسکول میں اگر کسی کا ہے, مہک کا ہے. البتہ آپ سب کے ساتھ ہماری نیک خواہشات ہیں, آپ آگے بڑھیں, آگے جائیں. اسی کے ساتھ ہے کچھ بچوں کے لیے میں نے کچھ گفٹس